کیا آپ جانتے ہیں ہر فجر نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنے پر ایک انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ سورہ یاسین کا ایک ایسا معجزہ ہے جسے صرف وہ جان سکتا ہے جو اس سورہ کی باقاعدگی سے تلاوت کرتا ہے۔ ہر انسان کو کبھی کبھار مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر ان کی ہیلپ کے لیے مددگار یا سہارے کو تلاش کرتا ہے۔ ایک انسان امید لگائے دوسرے کی طرف دیکھتا ہے، مگر اکثر دیکھا گیا ہے اور تجربہ بھی ہوا ہوگا کہ مشکل کے اس وقت میں اس کے خونی رشتہ دار بھی منہ موڑ لیتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان شدید ذہنی دباؤ، پریشانی میں کئی غلط فیصلے کرتا ہے۔ لیکن خود کو پریشانی سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک ایسا راز بتایا ہے جس راز کو پانے کے بعد کبھی بھی دنیا و آخرت کی مالی ہو یا جسمانی کوئی بھی ضرورت آن پڑے، اس ایک عمل سے آپ اپنی ہر ضرورت کو بغیر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے آسانی سے پورا کر سکتے ہیں۔ اب وہ راز کیا ہے؟ وہ راز ہے سورہ یاسین۔ اب یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے اس سورہ کو تفصیل سے جاننا ہوگا اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہوگا کہ آخر سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہ اس سورہ میں اللہ کے وہ کون سے راز پوشیدہ ہیں جو ایک انسان معلوم کر لے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ہم ہر روز کئی چیزوں اور کئی لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان میں اللہ کی ایک بڑی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ سورہ یاسین کا آغاز الفاظ سے ہوتا ہے، یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ انسان تلاوت کے دوران اس فکرے پر کبھی بھی غور نہیں کرتا، اس فکرے میں کتنی بڑی بات فرمائی گئی ہے۔ مطلب کہ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سورہ کے ہر لفظ کا قرآن کے باقی تمام سورتوں سے کنیکشن ہوگا، جسے سمجھنے پر آپ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے کہ سورت کے ایک ایک لفظ کو اللہ نے کس خوبصورتی اور معجزاتی انداز میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ یاسین کی ابتدا میں یہ آیت صرف 4 لفظوں پر مشتمل ہے، جس میں یاسین میں 2 حروف، واو میں 1 حرف، القرآن میں 6 حروف اور الحکیم میں بھی 6 حروف ہیں، جسے آپ ایسے لکھیں جن میں اوپر اس آیات کے الفاظ، ان کے نیچے ان الفاظ میں ٹوٹل حروف، اور شروع سے یہ 2 1 6 6 بنتے ہیں، لیکن انہیں آخر سے لکھیں تو یہ 6 6 1 2 بنتے ہیں۔ انہی نمبرز میں سورت کا راز ہے جو قرآن کا دل قرار دیتی ہے۔ اب اس نمبر اور قرآن کا کیا تعلق ہے؟ تو یہ نمبرز قرآن میں اللہ کی حکمت کو نمبرز میں بیان کرتے ہیں۔ وہ یہی نمبرز قرآن کے ٹوٹل 114 سورتوں کے، یعنی قرآن کی کل سورتوں کا راستہ اسی سورت سے نکلتا ہے۔ 114 کو جب ہم 58 سے ضرب دیں گے تو اس کا جواب 6 6 اور 1 2 آتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سورت کو ہی قرآن کا دل کیوں کہا گیا۔ قرآن عربی کا لفظ ہے جو ایک اور لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے الٹ دینا، یعنی ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف لوٹنا۔ اب ان نمبرز یعنی 6 6 1 2 کو الٹ دیں تو یہ 2 1 6 6 بنتے ہیں۔ اب معجزاتی طور پر یہ الٹ نمبرز بھی 114 کا ضرب بنتا ہے جو قرآن کی کل سورتوں کی تعداد ہے، یعنی 19 ضرب 114 جو 2 1 6 6 بنتا ہے۔ یعنی ان نمبرز کو الٹا لکھیں یا سیدھا، ہر بار قرآن کی کل سورتوں کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرے گا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ 5 رکوع والی اس مبارک سورہ کے پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ ہی لگتے ہیں۔ اس سورہ مبارک کے کتنے فوائد ہیں اس کا اندازہ ہمیں محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عبد بن امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک پہنچا کہ جو شخص صبح یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کے تمام جائز حاجات پوری ہو جائیں گی۔ جو شخص اس سورہ کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے 10 قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا گیا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہو اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا
اور خوشحالی ہے جو اس قرآن کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے پڑھے، اس کے پہلے 100 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سورہ یاسین کا نام آسمانی کتاب تورات میں منامہ ہے، اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ دنیا و آخرت کی مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے اور آخرت کے خوف کو دور کر دیتی ہے۔ اس سورہ کا نام رافع اور حافظہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میری ہر امتی کے دل میں ہو۔ اس طرح ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات پڑھا پھر مر گیا تو وہ شہید مرا۔ جو سورہ یاسین کو پڑھتا ہے تو اس کی مغفرت کی جاتی ہے، جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے تو اس کو پا لیتا ہے۔ جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزا کی حالت میں ہو تو اس پر نزا میں آسانی ہو جاتی ہے۔ حالت ولادت والی عورت پر اگر اس کی تلاوت کی جائے تو اس کی ولادت میں سہولت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو کسی بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو، اس کے لیے یہ سورہ یاسین پڑھی جائے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح روایت کے مطابق جو صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھے اس کو شام تک خوشی دی جاتی ہے، اور جو رات کے ابتدائی حصے میں پڑھے تو وہ خوشی صبح تک رہتی ہے۔ اللہ ہمیں کامل ایمان اور یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، ہمیں اس چینل کو آگے بڑھانے میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہم اور آپ مل کر اپنے دین اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرما برداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ Yeah.